سبھی تعریف ہے اس کی، اسی کی حمد خوانی ہے، ہماری جان پر ہر دم خدا کی مہربانی ہے۔ کہیں گرمی کہیں سردی، کہیں بارش کہیں طوفان، خدا کا ہی کرشمہ ہے، اسی کی حکمرانی ہے۔ اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتی ہوں، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین۔ آج ہم حاضر ہیں ایک اور پیغمبر خدا کی کہانی کے ساتھ، جن کا نام ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو اچانک وہ ہجکولے کھانے لگے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ والی آندھی بھیج دے؟ پھر جلد ہی تم جان لو گے کہ کیسا ہے میرا ڈرانا۔ آج کی کہانی ہے ایک ایسی بے حیا قوم کی جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے 5 عذاب کٹھے نازل فرمائے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا، لہٰذا آپ کی نشو و نما تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ہوئی۔ قرآن کہتا ہے، پس ایمان لایا لوط ابراہیم کے دین پر اور کہا، میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مصر میں قیام کے دوران فیصلہ ہوا کہ لوط علیہ السلام مشرقی اردن کے علاقے میں سدوم اور عمورہ چلے جائیں اور دین کی تبلیغ کریں، اور ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 27 بار آیا ہے، اور یہ ذکر 14 سورتوں میں متفرق مقام پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت لوط علیہ السلام سدوم میں آئے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے۔ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ تھی۔ بے حیا، بد اخلاق، شرک اور ہم جنس پرستی جیسی برائیوں میں مبتلا تھے، اور بے حیائی میں اس قدر غرق ہو چکے تھے کہ نیک لوگوں کو اپنے اندر رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں اور ان برائیوں سے باز آ جائیں۔ قوم نے ان کو دھمکی دی کہ تم بہت پاک صاف بنتے ہو، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، وہ بھی منافق تھی اور اسی قوم کے ساتھ ان کی برائیوں میں شریک تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسی قوم ہو جو حد انسانیت سے گزر چکے ہو۔ جب قوم برائیوں اور بے حیائی سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ عذاب لانے والے فرشتے نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر پریشان ہوئے
انہیں خدشہ تھا کہ یہ برے لوگ میرے ان اجنبی مہمانوں کو اپنی برائی کا نشانہ نہ بنا لیں اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوائی نہ اٹھانی پڑے۔ جلد ہی ان کی قوم کو بھی ان مہمانوں کی آمد کی اطلاع ہو گئی، اور کئی روایات میں آتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ نے، جو کہ منافقہ تھی، اس نے قوم کو ان مہمانوں کے بارے میں اطلاع دی، اور وہ سب کے سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ میرا لحاظ کرو اور میرے مہمانوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ کیا تم میں کوئی ایک شخص بھی سمجھدار نہیں ہے؟ مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نافرمانوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ نافرمان لوگ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی صاحبزادیاں رات میں اس بستی سے نکل جائیں اور آپ علیہ السلام میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، کیونکہ صبح ہوتے ہی ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھیج دیا جائے گا۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ وہ اپنی صاحبزادیوں اور بیوی وائلہ کو لے کر بستی سے نکل گئے، لیکن وائلہ منافقہ تھی۔ اس کو اپنی قوم کی اور جن کے ساتھ مل کر وہ گناہ کرتی تھی ان کی فکر ہوئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر اپنی بستی والوں کا حال دیکھا اور وہ بھی عذاب الہی کی زد میں آ گئی اور عبرت کا نشان بنی۔ پہلے زلزلہ آیا، پھر نافرمان قوم کو اندھا کر دیا گیا، ان کی بستیوں کو اٹھا کر پٹخ دیا گیا اور ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یوں اس قوم کو، بے حیا قوم کو، سخت عذاب سے دوچار کیا۔ اس اجڑی ہوئی قوم کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی عبرت کا درس دے رہے ہیں۔ سامعین، اس بے حیا قوم کے عبرت ناک واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ انسان کو شرم و حیا اور پاک دامنی والی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا امان کا ایک شعبہ ہے۔ حیا والی زندگی اطمینان اور سکون والی زندگی ہے۔ جو لوگ بے حیا ہو جاتے ہیں اور اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں، ان کی زندگی میں سکون اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے، ان کے دل ویران ہو جاتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بھی سزا ہے اور وہ دنیا میں بھی خوش نہیں رہتے۔ یا رب العالمین، ہمیں اس قوم سے عبرت حاصل کرنے والا اور ہماری زندگیوں کو باحیا اور ہماری خواہشات کو پاک بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔